اجتماعی اخلاق میں ایسی وسعت، ہمہ جہتی، تحمل اور سمائی پیدا کیجیے کہ ہر ذوق و طبیعت اور ہر فکر و رجحان رکھنے والا آپ کی ذات میں غیر معمولی کشش محسوس کرے، اور آپ ہر ایک کے مخصوص ذوق و رجحان اور مخصوص تعداد اتباع کی رعایت کرتے ہوئے ایسے حکیمانہ سلوک کیجیے کہ کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ لگے۔ ہر ایک کو اپنے مخصوص ذوق کے پیمانے سے ناپنے کی غیر حکیمانہ کوشش نہ کیجیے، اور ہر ایک کو اپنی افتاد طبع پر ڈھالنے کی ناکام کوشش نہ کیجیے۔ ذوق و طبیعت کا اختلاف ایک فطری حسن ہے، فطرت کے حسن کو مصنوعی حسن کی بے جا توقع میں مسخ نہ کیجیے۔ ہر دوست کو اس کے فطری مقام پر رکھتے ہوئے اس سے دلچسپی لیجیے اور اس کی قدر و عظمت کیجیے، اور اپنے ہمہ گیر اخلاق کے ذریعے اس کو اپنی ذات سے وابستہ رکھنے کی کوشش کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمہ جہتی ہی کا یہ کمال تھا کہ ہر ذوق اور ہر طبیعت کا انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سکون پاتا اور اپنی افتاد و طبع کی حکیمانہ رعایت پاتے ہوئے کوئی ادنیٰ اجنبیت بھی محسوس نہ کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے سراپا حلم و شفقت بھی تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے برہنہ شمشیر بھی، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جیسے جنگ سے لرزنے والے بھی، اور علی رضی اللہ عنہ جیسے فاتح خیبر بھی، ابو ذر غفاری جیسے فقیر غم پسند بھی، اور عبد الرحمن بن عوف جیسے صاحب دولت و جمال بھی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسعت اخلاق، اعلیٰ کردار اور حسن فکر و تدبیر کا یہ کمال تھا کہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بے مثال والہانہ عشق رکھتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا اس قدر لحاظ رکھتے کہ ہر ایک یہ سمجھتا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھی کو چاہتے ہیں۔ اور اسی وسعت اخلاق، حسن فکر و تدبیر اور غیر معمولی اثار کی بدولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا وہ مثالی جتھا تیار کیا جس میں طبیعتوں کے باہمی اختلاف کے باوجود وہ بے مثال یکجہتی، غیر معمولی اتحاد و تعاون اور قابل رشک الفت و لگاؤ تھا کہ انسانی تاریخ اپنے ان صفات کو بجا طور پر اپنی طویل عمر کا حاصل سمجھتی ہے۔ آپ کی دوستیاں در حقیقت اسی وقت کامیاب اور پائیدار ہو سکتی ہیں جب آپ اجتماعی اخلاق میں حکیمانہ لچک اور غیر معمولی صبر و تحمل پیدا کریں، اور دوستانہ تعلقات میں رواداری، عفو و درگزر، فیاضانہ برتاؤ، جذباتی اثار، باہمی مراعات، کسر و انکسار، ایک دوسرے کے جذبات کا پاس و لحاظ اور خیرخواہی کا ضروری حد تک اہتمام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند واقعات سے اندازہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس اعلیٰ ظرفی، فراخ دلی، تحمل و بردباری اور رواداری کے ساتھ لوگوں کو فطری ضروریات، جذبات اور کمزوریوں کا لحاظ فرماتے تھے۔ فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ حدیث کا کچھ مفہوم ہے کہ میں نماز کے لیے آتا ہوں اور جی چاہتا ہے کہ لمبی نماز پڑھاؤں، پھر کسی بچے کے رونے کی آواز کان میں آتی ہے تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ بات مجھ پر گراں ہے کہ میں نماز کو طول دے کر بچے کی ماں کو زحمت میں مبتلا کروں۔ حضرت معاویہ بن حکم سلمہ رضی اللہ عنہ اپنا قصہ سناتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی کو چھینک آئی۔ نماز پڑھتے ہی میری زبان سے یرحمک اللہ نکل گیا تو لوگ مجھے گھورنے لگے۔ میں نے کہا، خدا تمہیں سلامت رکھے، مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ پھر جب میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے خاموش رہنے کو کہہ رہے ہیں تو میں خاموش ہو گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر تعلیم و تربیت کرنے والا نہ تو پہلے دیکھا نہ بعد میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو مجھے ڈانٹا، نہ مارا اور نہ برا بھلا کہا، صرف اتنا کہا، یہ نماز ہے، نماز میں بات چیت کرنا مناسب نہیں۔ نماز تو نام ہے خدا کی پاکی بیان کرنے کا، اس کی بڑائی بیان کرنے کا اور قرآن پڑھنے کا۔ دعا کا خصوصی اہتمام کیجیے، خود بھی دوستوں کے لیے دعا کیجیے اور ان سے بھی دعا کی درخواست کیجیے۔ دعا دوستوں کے سامنے بھی کیجیے اور ان کی عدم موجودگی میں بھی،
عدم موجودگی میں دوستوں کا خیال کر کے اور ان کا نام لے کر بھی دعا کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کی اجازت چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیتے ہوئے فرمایا اے میرے بھائی اپنی دعاؤں میں ہمیں نہ بھولنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے اس بات سے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس کے بدلے مجھے پوری دنیا بھی ملتی تو اتنی خوشی نہ ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو خدا اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور دعا کرنے والے کے سرہانے ایک فرشتہ مقرر رہتا ہے کہ وہ جب شخص اپنے بھائی کے لیے اچھی دعا کرتا ہے تو فرشتہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے تیرے لیے بھی وہی کچھ ہے جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ یہ صحیح اور مسلم کی روایت ہے۔ اپنی مخلصانہ دعاؤں میں اللہ سے یہ درخواست کرتے رہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو بغض، کینہ کے غبار سے دھو دے اور ہمارے سینوں کو خلوص و محبت سے جوڑ دے اور ہمارے تعلقات کو باہمی اتحاد و الفت کے ذریعے خوشگوار بنا۔ قرآن پاک میں اس دعا کا بھی اہتمام کیجیے کہ ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبُّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ، اے ہمارے رب ہماری اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کینہ اور بغض نہ رہنے دے۔ اے ہمارے رب تو بڑا ہی مہربان اور بہت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ اگلا باب میزبانی کے آداب۔ نمبر 1، مہمان کے آنے پر خوشی اور محبت کا اظہار کیجیے اور نہایت خوش دلی، وسعت قلب اور عزت و اکرام کے ساتھ اس کا استقبال کیجیے۔ تنگ دلی، بے رخی، سرد مہری اور کڑہن کا اظہار ہرگز نہ کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو لوگ خدا اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں انہیں اپنے مہمان کی خاطر تواضع کرنی چاہیے۔ خاطر تواضع کرنے میں وہ ساری ہی باتیں داخل ہیں جو مہمان کے اعزاز و اکرام، آرام و راحت، سکون و مسرت اور تسکین جذبات کے لیے ہوں۔ خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی سے پیش آنا، ہنسی خوشی کی باتوں سے دل بہلانا، عزت و اکرام کے ساتھ بیٹھنے لیٹنے کا انتظام کرنا، اپنے معزز دوستوں سے تعارف اور ملاقات کرانا، اس کی ضروریات کا لحاظ رکھنا، نہایت خوش دلی اور فراخی کے ساتھ کھانے پینے کا انتظام کرنا اور خود بنفس نفیس خاطر مدارت میں لگے رہنا، یہ سب باتیں اکرام ضیف میں داخل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مہمان آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس ان کی خاطرداری فرماتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کو اپنے دسترخوان پر کھانا کھلاتے تو بار بار فرماتے اور کھائیے اور کھائیے۔ جب مہمان خوب آسودہ ہو جاتا اور انکار کرتا تب آپ اصرار سے باز آتے۔ مہمان کے آنے پر سب سے پہلے اس سے سلام دعا کیجیے اور خیر و عافیت معلوم کیجیے۔ قرآن پاک میں ہے، ترجمہ، کیا آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی پہنچی ہے کہ جب وہ ان کے پاس آتے تو آتے ہی سلام کیا؟ ابراہیم نے جواب میں سلام کیا۔ دل کھول کر مہمان کی خاطر تواضع کیجیے اور جو اچھے سے اچھا میسر ہو مہمان کے سامنے فوراً پیش کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان جب آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً ان کے کھانے پینے کے انتظام میں لگ گئے، اور جو موٹا تازہ بچڑا انہیں میسر تھا اسی کا گوشت بھون کر مہمانوں کی خدمت میں پیش کیا۔ قرآن میں ارشاد ہے، سورہ الذاریات، ترجمہ، تو جلدی سے گھر میں جا کر ایک موٹا تازہ بچڑا ذبح کر کے بھنوا لائے اور مہمانوں کے سامنے پیش کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کی خاطرداری پر جس انداز سے ابھارا ہے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے حضرت ابو شری رضی اللہ فرماتے ہیں، میری ان دو آنکھوں نے دیکھا اور ان دو کانوں نے سنا کہ جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت دے رہے تھے جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں انہیں اپنے مہمانوں کی خاطر تواضع کرنی چاہیے۔ مہمان کے انعام کا موقع پہلا شب و روز ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ پہلے شب و روز کی میزبانی کو انعام سے تعبیر کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح انعام دینے والا دل کی انتہائی خوشی اور محبت کے گہرے جذبات کے ساتھ انعام دیتے ہوئے روحانی سرور محسوس کرتا ہے، ٹھیک یہی کیفیت پہلے شب و روز میں میزبانی کی ہونی چاہیے۔ اور جس طرح انعام لینے والا مسرت و شادمانی کے جذبات سے
سرشار انعام دینے والے کے احساسات کی قدر کرتے ہوئے اپنا حق سمجھ کر انعام وصول کرتا ہے، ٹھیک اسی کیفیت کا مظاہرہ پہلے شب و روز میں مہمان کو بھی کرنا چاہیے اور بغیر کسی جھجک کے اپنا حق سمجھتے ہوئے خوشی اور قربت کے جذبات کے ساتھ میزبانی کی پیشکش قبول کرنی چاہیے۔ مہمان کے آتے ہی اس کی انسانی ضرورتوں کا احساس کیجیے، رفع حاجت کے لیے پوچھیے، منہ ہاتھ دھونے کا انتظام کیجیے، ضرورت ہو تو غسل کا انتظام بھی کیجیے، کھانے پینے کا وقت نہ ہو جب بھی معلوم کر لیجیے، اور اس خوش اسلوبی سے کہ مہمان تکلف میں انکار نہ کریں۔ کمرے میں لیٹنے، بیٹھنے اور ٹھہرانے کا جو نظم کرنا ہو وہ مہمان کو بتا دیجیے۔ ہر وقت مہمان کے پاس دھرنا مارے بیٹھے نہ رہیے اور اسی طرح رات گئے تک مہمان کو پریشان نہ کیجیے تاکہ مہمان کو آرام کرنے کا موقع ملے اور پریشانی محسوس نہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب مہمان آئے تو ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے مہمانوں سے کچھ دیر کے لیے الگ ہو گئے۔ مہمانوں کے کھانے پینے پر مسرت محسوس کیجیے، تنگ دلی، کڑھن اور کوفت محسوس نہ کیجیے۔ مہمان زحمت نہیں بلکہ رحمت اور خیر و برکت کا ذریعہ ہوتا ہے، اور اللہ جس کو آپ کے ہاں بیچتا ہے اس کا رزق بھی اتار دیتا ہے، اور آپ کے دسترخوان پر آپ کی قسمت کا نہیں کھاتا بلکہ اپنی قسمت کا کھاتا ہے، اور آپ کے اعزاز و اکرام میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ مہمان کی عزت و آبرو کا بھی لحاظ رکھیے اور اس کی عزت و آبرو کو اپنی عزت و آبرو سمجھیے۔ آپ کے مہمان کی عزت پر کوئی حملہ کرے تو اس کو اپنی غیرت و حمیت کے خلاف چیلنج سمجھیے۔ قرآن میں ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں پر بستی کے لوگ بدنیتی کے ساتھ حملہ آور ہوئے تو وہ مدافعت کے لیے اٹھ کھڑے اور کہا، یہ لوگ میرے مہمان ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی کر کے مجھے رسوا نہ کرو، ان کی رسوائی میری رسوائی ہے۔ سورہ ہجر میں ہے ترجمہ، لوط نے کہا، بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور میرے بے عزتی سے باز رہو۔ 3 دن تک انتہائی شوق اور ولولے کے ساتھ میزبانی کے تقاضے پورے کیجیے۔ 3 دن تک کی ضیافت مہمان کا حق ہے اور حق ادا کرنے میں مومن کو انتہائی فراخ دل ہونا چاہیے۔ پہلا دن خصوصی خاطر مدارت کا ہے، اس لیے پہلے روز مہمان نوازی کا پورا اہتمام کیجیے۔ بعد کے 2 دنوں میں اگر وہ غیر معمولی اہتمام نہ ہو سکے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور مہمان نوازی 3 دن تک ہے، اس کے بعد میزبان جو کچھ کرے گا وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ مہمان کی خدمت کو اپنا اخلاقی فرض سمجھیے اور مہمان کو ملازموں یا بچوں کے حوالے کرنے کے بجائے خود ان کی خدمت اور آرام کے لیے کمر بستہ رہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معزز مہمانوں کی مہمان نوازی خود فرماتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جا کر بطور مہمان ٹھہرے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت عزت و احترام سے انہیں ایک کمرے میں سلا دیا۔ سحر کے وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور بڑی ہی شفقت سے آواز دی، آپ پر خدا کی رحمت ہو، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فوراً اٹھے، کیا دیکھتے ہیں کہ امام مالک ہاتھ میں پانی کا بھرا ہوا لوٹا لیے کھڑے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ شرم سی محسوس ہوئی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تاڑ گئے اور نہایت محبت کے ساتھ بولے، بھائی تم کوئی خیال نہ کرو، مہمان کی خدمت تو کرنی ہی چاہیے۔ مہمان کو ٹھہرانے کے بعد بیت الخلا بتا دیجئے، پانی کا لوٹا دے دیجئے، قبلے کا رخ بتا دیجئے، مہمان کی جگہ اور مصلی وغیرہ مہیا کر دیجئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے خادم نے ایک کمرے میں ٹھہرانے کے بعد کہا، حضرت قبلے کا رخ یہ ہے، پانی کا برتن یہاں رکھا ہے اور بیت الخلا اس طرف ہے۔ کھانے کے لیے جب ہاتھ دھلائیں تو پہلے خود ہاتھ دھو کر دسترخوان پر پہنچیے اور پھر مہمان کے ہاتھ دھلوائیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہی عمل کیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، کھانے سے پہلے تو میزبان کو پہلے ہاتھ دھونا چاہیے اور دسترخوان پر پہنچ کر مہمان کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، اور کھانے کے بعد مہمانوں کے ہاتھ دھلوانے چاہیے اور سب کے بعد میزبان کو ہاتھ دھونے چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اٹھتے اٹھتے کوئی اور آ پہنچے۔ دسترخوان پر خوردونوش کا سامان اور برتن وغیرہ مہمان کی تعداد سے کچھ زیادہ رکھیے، ہو سکتا ہے کھانے کے دوران کوئی اور صاحب آ جائیں اور پھر ان کے لیے انتظام کرنے کو دوڑنا بھاگنا پڑے، اور اگر برتن اور سامان پہلے سے موجود ہوگا تو آنے والا بھی سبکی کے بجائے مسرت اور عزت افزائی محسوس کرے گا۔
ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور بولا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھوک سے بےتاب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کے ہاں کہلایا، یہاں کھانے کے لیے جو کچھ موجود ہو بھیج دو۔ جواب آیا، اس اللہ کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، یہاں تو پانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیوی کے ہاں کہلا بھیجا، وہاں سے بھی یہی جواب آیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے سب بیویوں سے پوچھ لیا اور سب کے ہاں سے یہ اسی کا جواب آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کی طرف متوجہ ہوئی اور فرمایا، آج رات کے لیے کون اس مہمان کو قبول کرتا ہے؟ ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قبول کرتا ہوں۔ انصاری مہمان کو اپنے گھر لے گئے اور گھر جا کر بیوی کو بتایا، میرے ساتھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ان کی خاطرداری کرو۔ بیوی نے کہا، میرے پاس تو صرف بچوں کے لائق کھانا ہے۔ صحابی نے کہا، بچوں کو کسی طرح بہلا کر سلا دو، اور جب مہمان کے سامنے کھانا رکھو تو کسی بہانے سے چراغ بجھا دینا اور کھانے پر مہمان کے ساتھ بیٹھ جانا تاکہ اس کو یہ محسوس ہو کہ ہم بھی کھانے میں شریک ہیں۔ اس طرح مہمان نے تو پیٹ بھر کر کھایا اور گھر والوں نے ساری رات فاقے سے گزاری۔ صبح جب یہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی فرمایا، تم دونوں نے رات اپنے مہمان کے ساتھ جو حسن سلوک کیا وہ اللہ کو بہت ہی پسند آیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اگر آپ کے مہمان نے کبھی کسی موقع پر آپ کے ساتھ بے مروتی اور روکھے پن کا سلوک کیا ہو، تب بھی آپ اس کے ساتھ نہایت فراخ دلی، وسعت ظرف اور فیاضی کا سلوک کیجیے۔ مہمان سے اپنے حق میں خیر و برکت کی دعا کے لیے درخواست کیجیے، بالخصوص اگر مہمان نیک، دیندار اور صاحب فضل ہو۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے ہاں مہمان ٹھہرے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہریسہ پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا تناول فرمایا، پھر ہم نے کھجوریں پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کھجوریں کھاتے تھے اور گٹلیاں شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی میں پکڑ پکڑ کر پھینکتے جاتے تھے۔ پھر پینے کے لیے کچھ پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اور اپنے دائیں طرف بیٹھنے والے کے آگے بڑھا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے تو والد محترم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑ لی، درخواست کی کہ حضور ہمارے لیے دعا فرمائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لہم فیما رزقنہم واغفر لہم وارحمہم، اللہ تو نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں برکت فرما، ان کی مغفرت فرما اور ان پر رحم کر۔ اگلا باب ہے مہمانی کے آداب۔ کسی کے ہاں مہمان جائیں تو حسب حیثیت میزبان یا میزبان کے بچوں کے لیے کچھ تحفے تحائف لیتے جائیے، اور تحفے میں میزبان کے ذوق اور پسند کا لحاظ رکھیے۔ تحفوں اور ہدیوں کے تبادلے سے محبت اور تعلق کے جذبات بڑھتے ہیں اور تحفہ دینے والے کے لیے دل میں گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ جس کے ہاں بھی مہمان بن کر جائیں کوشش کریں کہ 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہریں، علاوہ یہ کہ خصوصی حالات ہوں اور میزبان ہی شدید اصرار کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مہمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ میزبان کے ہاں اتنا ٹھہرے کہ میزبان کو پریشانی میں مبتلا کر دے، اور صحیح مسلم میں ہے کہ مہمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے ہاں اتنا ٹھہرے کہ اس کو گناہ گار کر دے۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ گار کیسے کرے گا؟ فرمایا، اس طرح کہ وہ اس کے پاس اتنا ٹھہرے کہ میزبان کے پاس ضیافت کے لیے کچھ نہ رہے۔ ہمیشہ دوسروں ہی کے مہمان نہ بنیے، دوسروں کو بھی اپنے ہاں آنے کی دعوت دیجیے اور دل کھول کر ہاتھ تواضع کیجیے۔ مہمانی میں جائیں تو موسم کے لحاظ سے ضروری سامان اور بستر وغیرہ لے کر جائیے۔ جھاڑے میں خاص طور پر بغیر بستر کے ہرگز نہ جائیے، ورنہ میزبان کو ناقابل برداشت تکلیف ہوگی، اور یہ ہرگز مناسب نہیں کہ مہمان میزبان کے لیے وبال جان بن جائے۔ میزبان کی مصروفیات و ذمہ داریوں کا بھی لحاظ رکھیے اور اس کا اہتمام کیجیے کہ آپ کی وجہ سے میزبان کی مصروفیات متاثر نہ ہوں اور ذمہ داریوں میں خلل نہ پڑے۔ میزبان سے طرح طرح کے مطالبے نہ کیجیے، وہ آپ کی خاطر مدارت اور دلجوئی کے لیے از حد جو اہتمام کرے اسی پر میزبان کا شکریہ ادا کیجیے اور اس کو کسی بیجا مشقت میں نہ ڈالیے۔ اگر آپ میزبان کی خواتین کے لیے غیر محرم ہیں تو میزبان کی غیر موجودگی میں بلا وجہ ان سے گفتگو نہ کیجیے، نہ ان کی آپس میں گفتگو پر کان لگائیے، اور اس انداز سے رہیے کہ آپ کی گفتگو اور طرز عمل سے انہیں کوئی پریشانی بھی نہ ہو اور کسی وقت بے پردگی بھی نہ ہونے پائے۔ اور اگر کسی وجہ سے آپ میزبان کے ساتھ
نہ کھانا چاہیں یا روزے سے ہوں تو نہایت اچھے انداز میں معذرت کریں اور میزبان کے لیے خیر و برکت کی دعا مانگیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنے والے معزز مہمانوں کے سامنے پرتکلف کھانا رکھا اور وہ ہاتھ کھینچتے ہی رہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی، آپ حضرت کھاتے کیوں نہیں؟ جواب میں فرشتوں نے حضرت کو تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ ناگوار نہ محسوس فرمائیں، دراصل ہم کھا نہیں سکتے، ہم تو صرف آپ کو ایک لائق بیٹے کے پیدا ہونے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ جب کسی کے ہاں دعوت میں جائیں تو کھانے پینے کے بعد میزبان کے لیے کشادہ روزی، خیر و برکت اور مغفرت و رحمت کی دعا کیجیے۔ روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی دعوت کی۔ جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کو صلہ دو۔ صحابہ نے پوچھا، صلہ کیا دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا، جب آدمی اپنے بھائی کے ہاں جائے اور وہاں کھائے پیے تو اس کے حق میں خیر و برکت کی دعا کرے، یہ اس کا صلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے روٹی اور زیتون پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا اور یہ دعا فرمائی جس کا ترجمہ ہے، تمہارے ہاں روزے دار روزہ افطار کریں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں اور فرشتے تمہارے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کریں۔ باب ہے مجلس کے آداب۔ ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی کوشش کیجیے۔ مجلس میں جو گفتگو ہو رہی ہو اس میں حصہ لیجیے۔ مجلس کی گفتگو میں شریک نہ ہونا اور ماتھے پر شکنے ڈالے بیٹھے رہنا غرور کی علامت ہے۔ مجلس میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جس گفتگو میں مصروف ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس گفتگو میں شریک رہتے۔ مجلس میں غمگین اور مزمحل ہو کر نہ بیٹھے، مسکراتے چہرے کے ساتھ حشاش بشاش ہو کر بیٹھیے۔ کوشش کیجیے کہ آپ کی کوئی مجلس خدا اور آخرت کے ذکر سے خالی نہ رہے، اور جب آپ محسوس کریں کہ حاضرین دینی گفتگو میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں تو گفتگو کا رخ کسی دوسرے مسئلے کی طرف پھیر دیں، اور جب مناسب موقع پائیں تو گفتگو کا رخ حکمت کے ساتھ دینی موضوع کی طرف پھیرنے کی کوشش کیجیے۔ مجلس میں جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیے۔ مجمع کو چیرتے اور کودتے پھلانگتے آگے جانے کی کوشش نہ کیجیے۔ ایسا کرنے سے پہلے آنے والوں اور بیٹھنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور ایسا کرنے والوں میں بھی اپنی بڑائی کا احساس اور غرور پیدا ہوتا ہے۔ مجلس میں سے کسی بیٹھے ہوئے آدمی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھنے کی کوشش نہ کیجیے، یہ انتہائی بری عادت ہے۔ اس سے دوسروں کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور اپنے کو بڑا سمجھنے اور اہمیت جتانے کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ اگر مجلس میں لوگ گھیرا ڈالے بیٹھے ہوں تو ان کے بیچ میں نہ بیٹھیے، یہ سخت قسم کی بدتمیزی اور مسخرہ پن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے اگر کوئی کسی ضرورت سے اٹھ کر چلا جائے تو اس کی جگہ پر قبضہ نہ کیجیے، اس کی جگہ محفوظ رکھیے۔ ہاں، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ شخص اب واپس نہیں آئے گا تو پھر بے تکلف اس جگہ پر آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر مجلس میں دو آدمی ایک دوسرے کے قریب بیٹھ گئے ہوں اور ان سے اجازت لیے بغیر ان کو الگ الگ نہ کیجیے، کیونکہ آپس کی بے تکلفی یا محبت یا کسی اور مصلحت سے قریب بیٹھے ہوں گے اور ان کو الگ الگ کرنے سے ان کے دل کو تکلیف ہوگی۔ مجلس میں کسی امتیازی جگہ پر بیٹھنے سے پرہیز کیجیے۔ کسی کے ہاں جائیں تو وہاں بھی اس کی معزز جگہ پر بیٹھنے کی کوشش نہ کیجیے۔ ہاں، اگر وہ خود ہی اصرار کرے تو بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں، اور مجلس میں ہمیشہ ادب سے بیٹھیے، پاؤں پھیلا کر یا پنڈلیاں کھول کر نہ بیٹھیے۔ یہ کوشش نہ کیجیے کہ آپ بہرحال صدر کے قریب ہی بیٹھے، بلکہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیے، اور اس طرح بیٹھیے کہ بعد میں آنے والوں کو جگہ ملنے اور بیٹھنے میں کوئی زحمت نہ ہو، اور جب لوگ زیادہ آ جائیں تو سمٹ کر بیٹھ جائیے اور آنے والوں کو کشادہ دلی سے جگہ دے دیجیے۔ مجلس میں کسی کے سامنے یا ارد گرد کھڑا نہیں رہنا چاہیے۔ تعظیم کا یہ طریقہ اسلامی مزاج کے خلاف ہے۔ مجلس میں دو آدمی آپس میں چپکے باتیں نہ کریں، اس سے دوسروں کو یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنی راز کی باتوں میں شریک کرنے کے قابل نہ سمجھا، اور یہ بدگمانی بھی ہوتی ہے کہ شاید ہمارے بارے میں کوئی بات کہہ رہا ہے۔ مجلس میں جو کچھ کہنا ہو صدر مجلس سے اجازت لے کر کہیے، اور گفتگو یا سوال و جواب میں ایسا انداز اختیار نہ کیجیے
کہ آپ ہی صدر مجلس میں معلوم ہونے لگے، یہ خود نمائی بھی ہے اور صدر مجلس کے ساتھ زیادتی بھی۔ ایک وقت میں ایک ہی شخص کو بولنا چاہیے اور ہر شخص کی بات غور سے سننی چاہیے۔ اپنی بات کہنے کے لیے ایسی بےتابی نہیں ہونی چاہیے کہ سب بیک وقت بولنے لگیں اور مجلس میں ہڑبونگ ہونے لگے۔ مجلس میں جو باتیں راز کی ہوں ان کو جگہ جگہ بیان نہیں کرنا چاہیے۔ مجلس کا یہ حق ہے کہ اس کے رازوں کی حفاظت کی جائے۔ مجلس میں جس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہو، جب تک اس کے بارے میں کچھ طے نہ ہو جائے دوسرا موضوع نہ چھیڑیے اور نہ دوسرے کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع کیجیے۔ اگر کبھی کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ آپ کے لیے فوراً بولنا ضروری ہو تو بولنے والے سے پہلے اجازت لے لیجیے۔ صدر مجلس کو مسائل پر گفتگو کرتے وقت ساری ہی حاضرین کی طرف توجہ رکھنی چاہیے اور دائیں بائیں ہر طرف رخ پھیر پھیر کر بات کرنی چاہیے اور آزادی کے ساتھ ہر ایک کو اظہار خیال کا موقع دینا چاہیے۔ مجلس برخاست ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیے اور پھر مجلس برخاست کیجیے، جس کا ترجمہ ہے تو ہمیں اپنا خوف اور اپنی خشیت نصیب کر ہمارے اور مسیحت کے درمیان آڑ بن جا اور وہ فرمانبرداری دے جو ہمیں تیری جنت میں پہنچا دے اور ہمیں وہ پختہ یقین عطا فرما جس سے ہمارے لیے دنیا کے نقصانات ہیچ ہو جائیں۔ خدایا تو جب تک ہمیں زندہ رکھے ہماری دعا ہمارے سننے دیکھنے کی قوتوں اور جسمانی توانائیوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے اور اس خیر کو ہمارے بعد بھی برقرار رکھ۔ سلام کے آداب۔ جب کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو اس سے اپنے تعلق اور مسرت کا اظہار کرنے کے لیے السلام علیکم کہیے۔ قرآن پاک میں ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ سورہ انعام۔ ترجمہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہیے السلام علیکم۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے بالواسطہ امت کو یہ اصولی تعلیم دی گئی ہے کہ مسلمان جب بھی مسلمان سے ملے تو دونوں ہی جذبات محبت و مسرت کا تبادلہ کریں اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے سلامتی اور عافیت کی دعا کریں۔ ایک السلام علیکم کہے تو دوسرا وعلیکم السلام کہے۔ سلام باہمی الفت و محبت کو بڑھانے اور استوار کرنے کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ مومن نہیں بنتے اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ میں تمہیں وہ تدبیر کیوں نہ بتا دوں جس کو اختیار کر کے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ ہمیشہ اسلامی طریقے پر سلام کیجیے۔ کسی سے ہم کلام ہوں یا مکاتبت کریں ہمیشہ کتاب و سنت کے بتائے ہوئے یہ الفاظ ہی استعمال کیجیے۔ اس طرح اسلامی طریقے کو چھوڑ کر سوسائٹی کے رائج کیے ہوئے الفاظ و انداز اختیار نہ کیجیے۔ اسلام کا بتایا ہوا یہ انداز خطاب نہایت سادہ، بامعنی اور پر اثر بھی ہے اور سلامتی و عافیت کی جامع ترین دعا بھی۔ جب آپ اپنے کسی بھائی سے ملتے ہوئے السلام علیکم کہتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ تم خدا کو ہر قسم کی سلامتی اور عافیت سے نوازیں۔ خدا تمہارے جان و مال کو سلامت رکھے، گھر بار کو سلامت رکھے، اہل و عیال اور متعلقین کو سلامت رکھے، دین و ایمان کو بھی سلامت رکھے، دنیا بھی سلامت رہے اور آخرت بھی۔ خدا تمہیں ان سلامتیوں سے بھی نوازے جو میرے علم میں ہیں اور ان سلامتیوں سے بھی نوازے جو میرے علم میں نہیں ہیں۔ میرے دل میں تمہارے لیے نسخ و خیر و خواہی، محبت و خلوص اور سلامتی و عافیت کے انتہائی گہرے جذبات ہیں، اس لیے تم میری طرف سے کبھی کوئی اندیشہ محسوس نہ کرنا۔ میرے طرز عمل سے تمہیں کوئی دکھ نہ پہنچے گا۔ سلام کے لفظ پر الف لام داخل کر کے اور السلام علیکم کہہ کر آپ مخاطب کے لیے سلامتی اور عافیت کی ساری دعائیں سمیٹ لیتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر یہ الفاظ شعور کے ساتھ سوچ سمجھ کر آپ اپنی زبان سے نکالیں تو مخاطب کی ملاقات پر قلبی مسرت کا اظہار کرنے اور خلوص سے محبت اور خیرخواہی اور وفاداری کے جذبات کو ظاہر کرنے کے لیے اس سے بہتر الفاظ کیا ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم کے الفاظ سے بھائی کا استقبال کر کے آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو وہ ہستی سلامتی سے نوازے جو عافیت کا سرچشمہ اور سراپا السلام ہے، جس کا نام ہی السلام ہے، اور وہی سلامتی اور عافیت پا سکتا ہے جس کو وہ سلامت رکھے۔
اور جس کو وہ سلامتی سے محروم کر دے وہ دونوں جہان کی سلامتی سے محروم ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، السلام اللہ کے نام میں سے ایک نام ہے جس کو خدا نے زمین میں زمین والوں کے لیے رکھ دیا ہے، پس سلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ۔